صفائی کا اسلام کے اندر بڑا اہتمام ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الطہارۃ شطر الایمان، پاکی اور صفائی یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان کا حصہ صفائی اور پاکیزگی کو قرار دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا الطہارۃ نصف الایمان، کہ پاکی ایمان کا آدھا حصہ ہے، آدھا ایمان پاکی میں ہے۔ تو پاکی اور صفائی ستھرائی یہ بڑی اچھی چیز ہے، بڑے فضائل آپ نے سنے، عمل کیا، بہت مبارکباد ہیں آپ لوگ۔ اللہ تبارک و تعالی مزید اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ہندوستان کے اندر بھی ایسے واقعات صفائی کے اوپر پیش آئے ہیں کہ دنیا ان کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ یو پی کے اندر ایک قصبہ ہے باندہ، وہاں ایک حضرت قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے، وہیں ان کی پیدائش ہوئی، وہیں ان کا گھر تھا، اور باندہ میں ہی انہوں نے ایک چھوٹا سا مدرسہ اپنے زمانے میں قائم کیا۔ اور اس زمانے کے اندر چونکہ ہر اسباب کم تھے، ہر چیز کی قلت تھی، بیت الخلا بھی کچے ہوا کرتے تھے، آج کی طرح سہولت کا زمانہ نہیں تھا۔ تو حضرت قاری صدیق رحمۃ اللہ علیہ یہ کام کیا کرتے تھے کہ جب مدرسے کے سارے طالب علم، سارے استاد سو جایا کرتے تو پورے مدرسے میں جھاڑو لگایا کرتے اور بیت الخلا وغیرہ صاف کیا کرتے، اور یہ روزانہ کا معمول تھا ان کا۔ تو اساتذہ حضرات صبح کو اٹھ کر دیکھتے کہ بھائی پورا مدرسہ صاف ہے، کہیں گندگی نہیں، کہیں کوڑا کرکٹ نہیں۔ تو ایک دن ایک استاد کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ آج مجھے دیکھنا ہے کہ یہ صفائی کیسے ہوتی ہے۔ تو انہوں نے رات کو جب لیٹے، وہ سونے والے کی طرح لیٹ گئے اور وہ جاگتے رہے، دیکھتے رہے۔ تو رات کے آخر حصے کے اندر حضرت قاری صاحب اٹھے اور انہوں نے پورے مدرسے کے اندر صفائی کی، بیت الخلا وغیرہ صاف کیے، ان کا کوڑا کرکٹ باہر پھینک کے آئے، اور پھر اپنے معمولات کیے۔ تو وہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ حضرت قاری صاحب جو مدرسے کے بانی ہیں، مدرسے کو قائم کرنے والے ہیں، اور اتنی بڑی ہستی ہے آپ کی، آپ یہ کام کرتے ہیں۔ تو انہی کے ساتھ ایک واقعہ حرم شریف کے اندر پیش آیا۔ جب وہ حج کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے مکہ مکرمہ گئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی امام حرم کو زیارت ہوئی۔ انہوں نے خواب میں دیکھا آپ علیہ السلام کو۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ہندوستان سے ایک میرا امتی صدیق نام کا آیا ہوا ہے، تم ان کو بلا کر ان کو یہ حکم دو کہ حرم شریف کے اندر وہ نماز پڑھائیں گے۔ تو امام حرم جب نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے حرم شریف کے اندر، پورے مکہ کے اندر اعلان کرایا کہ ہندوستان سے باندہ قصبے سے آئے ہوئے کوئی صدیق نام کے جو انسان ہے وہ یہاں پر حاضر ہو جائے۔ تو حضرت قاری صاحب نے خود لکھا ہے کہ مجھے یہ اعلان سن کر بڑا خوف ہوا، بہت ڈر لگا کہ پتہ نہیں مجھ سے کون سا جرم ہو گیا کہ جس کی وجہ سے مجھے بلایا جا رہا ہے، کہ میں ڈرتے ڈرتے ان کے پاس حاضر ہوا کہ جی مجھ سے کون سا جرم ہو گیا کہ جو آپ لوگ مجھے تلاش کرتے پھر رہے ہیں، مجھے بلا رہے ہیں۔ تو امام حرم ان کے ساتھ بڑے ادب و احترام کے ساتھ پیش آئے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا، ان کا بڑا احترام کیا کہ حضرت آپ سے جرم نہیں ہوا، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ تم آج کعبہ کے اندر نماز پڑھاؤ گے۔ تو حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں کہ اس بات سے میں اور ڈر گیا کہ میں ادنیٰ سا آدمی، کعبہ کے اندر تو بہت بڑا مجمع ہوتا ہے،
وہاں ہر کس و ناکس کی ہمت نہیں نماز پڑھانے کی کہ میں کیسے یہ کام کروں گا، تو میں نے معذرت کی کہ حضرت میں نہیں پڑھا سکتا۔ تو امام حرم نے زور دیا کہ نہیں، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، تم کو نماز پڑھانی ہی پڑے گی۔ تو خیر انہوں نے نماز پڑھائی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک ایسا کام کرنے کی برکت سے اللہ کے پاک گھر کے اندر ان کو نماز پڑھانے کا حکم فرمایا۔ تو یہ مساجد مدارس کی صفائی کا اجر و انعام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسلمانوں کو اس کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ کے اندر صحابہ کی بھی ایسے واقعات منقول ہیں کہ صحابہ بھی ایسے کاموں کے اندر سبقت کیا کرتے تھے، اور صحابہ تو مساجد مدارس ہی نہیں بلکہ ہر عام جگہ کی یا ہر اس شخص کے مکانات کی صفائی کا اہتمام کیا کرتے تھے جو خود نہیں کر سکتا تھا۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سبھی جانتے ہوں گے، وہ کتنے بڑے آدمی ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ انبیاء کے بعد دنیا کے اندر فضیلت میں اگر کسی کا مقام ہے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ان سے بڑا مقام دنیا کے اندر نبی کے بعد کسی کا نہیں، اتنا بڑا مقام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو جب وہ خلیفہ بنے تو مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر ایک بوڑھیا رہا کرتی تھی جو نابینا تھی، اس کے یہاں کوئی کام کاج کرنے والا نہیں تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کی خبر ہوئی کہ مدینہ کے اندر ایک ایسی کمزور ضعیف نابینا بوڑھیا ہے کہ اس کا کام کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، تو انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اب اس کا کام میں کیا کروں گا، اور وہ رات کو چھپ چھپا کر اس کے گھر جاتے اور گھر کے جو بھی کام ہوا کرتے تھے، صفائی جھاڑو وغیرہ کھانا بنانا سب کر دیا کرتے تھے، اور وہ اس بات کو چھپاتے تھے کہ اس کو پتہ نہ چل جائے کہ میں امیر المؤمنین ہوں، میں بادشاہ ہوں۔ لیکن صحابہ کے اندر ایک دوسرے سے نیکی میں بڑھ جانے کی حرص تھی، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ کچھ کھٹکا ہوا کہ حضرت امیر المؤمنین کہاں جاتے ہیں، اس کی کھوج لگائی جائے۔ چنانچہ انہوں نے تاک لگائی اور تتبع اور تلاش شروع کی کہ حضرت امیر المؤمنین کہاں جاتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ چھپ کر کہیں سے دیکھ لیا کہ حضرت امیر المؤمنین فلاں گھر کے اندر جاتے ہیں۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کام کر کے واپس آ گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد اس گھر کے اندر گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ بھائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وقت کے بادشاہ ہیں وہ یہاں آ کر کیا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اس مکان کے اندر ایک بہت کمزور نابینا بوڑھیا ہے اور کوئی نہیں۔ تو انہوں نے وہاں دیکھا کہ وہاں پر صفائی ستھرائی اور جو انتظام ہوتا ہے، اس وقت سب کے گھروں کے اندر پانی کا انتظام بھی نہیں تھا، تو حضرت یہ بھی کام کیا کرتے تھے کہ اس کے لیے پانی کا بھی انتظام کرتے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ سارے کام امیر المؤمنین کر کے جا رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت افسوس ہوا کہ جو امیر المؤمنین ہے، وقت کا بادشاہ ہے، وہ تو شہر کے ادنا سے ادنا آدمی کا اتنا خیال رکھتا ہے کہ اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ رات کو یہاں پر آ کر اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ ہم لوگوں کو کیا ہوگا کہ ہمارے پاس کوئی کام نہیں اور پھر بھی ہم اتنے چھوٹے چھوٹے سے کام انجام نہیں دے سکتے۔ تو انہوں نے جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیا کہ حضرت آپ کہاں جاتے ہیں۔
تو انہوں نے کہا کہ بھائی کہیں نہیں جاتا، اپنے کام سے کہیں چلا جاتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے سب کچھ ماجرا دیکھ لیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سن کر تھوڑا تعجب ہوا اور افسوس سا بھی ہوا کہ میرا وہ کام جو میں صرف اللہ کے لیے کرتا تھا، اخلاص کے لیے کرتا تھا، اس پر کوئی انسان متنبع ہو گیا، کسی کو پتہ چل گیا۔ تو ہمارے صحابہ کے درمیان، ہمارے بزرگان دین کے درمیان یہ چیزیں تھیں، ان کے اندر یہ باتیں تھیں کہ وہ صفائی ستھرائی کا، ایک دوسرے کو راحت پہنچانے کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے۔ اور جب تک مسلمانوں کے اندر یہ صفت رہی کہ وہ دوسروں کے خیر خواہ رہے، دوسروں کو نفع پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، تو مسلمانوں کا نام دنیا کے اندر بجتا رہا۔ مسلمانوں کا دنیا کے اندر وہ زمانہ بھی گزرا ہے کہ جب غیر مسلمان کا نام سن کر کانپنے لگتے تھے، لیکن اس زمانے کے اندر مسلمانوں کے پاس بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے بنگلے، بڑی بڑی گاڑیاں اور طرح طرح کے فیشن نہیں تھے، بلکہ بالکل سادگی کی زندگی۔ بس ایک چیز ان کے پاس تھی، وہ تھی تقوی، یعنی اللہ کا خوف، مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی ضرورتوں کے اندر ان کے کام آنا، اور اسلام اور تعلیم اسلام کو فروغ دینا، یہ چیز ان کے اندر تھی۔ اور اس چیز نے دنیا کی سپر پاور حکومتوں کی نیند حرام کر رکھی تھی۔ تاریخ پڑھو گے تو معلوم ہوگا کہ اس زمانے کی سپر پاور حکومتیں، جیسے آج امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، اس وقت دنیا کی سپر پاور حکومت ایران اور روم کی 2 حکومتیں تھیں۔ لیکن تاریخ میں یہ بھی ہے کہ انہی نہتے مسلمانوں نے، پھٹے پرانے کپڑے پہننے والوں نے ان کی طاقت کو چکنا چور کر دیا۔ اور یہ ایسے نہیں ہوا کہ وہ خود غرضی میں مبتلا ہو اور صرف اپنی فکر لیے ہوئے ہوں، دوسروں کی کوئی فکر نہ ہو، ایسا نہیں، بلکہ اپنی سے زیادہ دوسروں کی فکر جب انہوں نے لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی۔ اس لیے مسلمانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی روش پر چلتے ہوئے، اسلام نے جو تعلیمات ہم کو دی ہیں، ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ بنیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے والے نہ بنیں، ایک دوسرے کے کام کے اندر ہاتھ بٹانے والے بنیں۔ آج ہمارے اندر یہ بڑی خرابی پیدا ہو گئی کہ ہم بدخواہی تو کر لیتے ہیں، لیکن کسی کی خیر خواہی کے لیے تیار نہیں ہوتے، کسی انسان کو گرتے ہوئے کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ سنبھلے ہوئے کو گرانا چاہتے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم اس کے بالکل برعکس ہے۔ اسلام ہر انسان کو پورا حق دیتا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ سبق دیتا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کی رہنمائی کریں، راہگیری کریں، ان کا ہاتھ بٹائیں۔ اگر مسلمان اس طرز عمل کو اپنی زندگی کے اندر لے آئیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی امداد اور نصرت ماضی اور عہد قریب کے اندر فرمائی ہے، ایسے ہی آج بھی ہوگی۔ تو اس لیے بھائیوں، سبھی حضرات کو چاہیے، میں اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ بنیں، ایک دوسرے کی راہگیری کرنے والے، ایک دوسرے کو راستہ بتانے والے اور ایک دوسرے کے کام آنے والے بنیں، اور اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر اجاگر کرنے والے بنیں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں سرخ روئی عنایت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔